ثناءاللہ خان صاحب، آپ اسلام آباد میں ہیں، ہر طرف ماحول دیکھ رہے ہیں، بالکل مختلف جذبات ہمیں نظر آ رہے ہیں حکومت کی طرف سے بھی۔ اس دن پرائم منسٹر صاحب نے جب یہ بات کہی کہ سیاسی استحکام ہونا چاہیے تو تاثر یہی ملا کہ اب شاید کوئی سنجیدہ کوشش ہوگی۔ پھر سینئر رہنما جو حکومت کے ہیں وہ بڑی نپے تلے الفاظ میں بات کر رہے ہیں، لیکن آپ کو کوئی اندرونی خبر مل رہی ہے کہ کوئی پروسیس سٹارٹ ہوا تھا، یہ بس صرف ایک ٹاک شوز کی حد تک مذاکرات کی بات ہوئی ہے؟ بہت شکریہ افسا۔ ایک تو بات یہ ہے کہ جو سچویشن چل رہی ہے نا پولیٹیکل، یہ اس طرح نہیں چل سکتی اس ملک میں۔ اگر یہ چلے گی تو آپ کا ملک ڈیفالٹ کر جائے گا۔ اس وقت بھی آپ کے اگر ریزرو 11 بلین ہے تو 15 بلین ڈالر آپ کے ڈپازٹ ہیں، تو ان کو 15 کو نکال دیں تو آپ -4 میں ہیں۔ اور پولیٹیکل سچویشن اگر اس طرح، اور یہ احساس ہے پرائم منسٹر صاحب نے اسی کے تحت یہ بیان ہونا چاہیے۔ حکومتوں کا رویہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ حکومتوں کو کہتے ہیں کہ ماں کی طرح ہوتی ہے ریاست جو ہے، تو اس کو سب کو ایک آنکھ سے دیکھنا پڑتا ہے۔ اگر ایک پارٹی آپ سمجھتے ہیں اگریسو رہی ہے، سب کچھ رہی ہے، انہوں نے گالیاں بھی آپ کہتے ہیں نکالی ہیں، باہر بیٹھ کے ان کے لوگ کام بھی کر رہے ہیں اینٹی سٹیٹ، فوج کے سربراہ کے خلاف بھی کمپین چل رہی ہے، فوجی مصنوعات کی بھی آپ نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، آپ سول نافرمانی بھی کرنا چاہ رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے باوجود میں کہتا ہوں کہ حکومت کو ہاتھ رکھنا چاہیے۔ یہ حکومتوں کا فرض ہوتا ہے کہ پانی ڈالیں آگ پر، نہ کہ وہ اس آگ کو مزید تیل ڈال دیں۔ اب یہ تیل ڈالنے والی باتیں ہیں کوثر صاحب نے کی ہیں معذرت کے ساتھ، یہ رویے نہیں ہوتے۔ اور ابھی ملاقاتیں ہوتی رہی ثناءاللہ صاحب، ایاز صادق صاحب کے ہاں، تو کچھ لوگ تعزیت کے لیے بھی جاتے رہے، تو اس کو بھی جوڑا جا رہا تھا کہ شاید کوئی عمل آگے نہیں۔ ایاز صادق نے اب سے تھوڑی دیر قبل مجیب الرحمان شامی صاحب کے پروگرام میں بات چیت کی، اور انہوں نے کہا کہ بالکل کوئی بات نہیں ہوئی ان کی، نہ عمر ایوب سے، نہ بیرسٹر گور سے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کیسر صاحب جو آئے تھے، اسد کیسر صاحب، ان سے میری دعا ہوئی ہے، تو انہوں نے جاتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے لیڈر نے ایک کمیٹی بنائی ہے مذاکراتی۔ اس کے علاوہ نہ انہوں نے کہا نہ حکومت نے ان سے رابطہ کیا ہے، نہ ہی پی ٹی آئی نے باضابطہ کوئی رابطہ کیا ہے کہ مذاکرات شروع کیے جائیں۔ تو انہوں نے کہا اگر مجھے کہا جائے گا تو میرا آفس حاضر ہے، میں فیسیلیٹیٹ کروں گا، ڈیسیجن انہوں نے کرنا ہے۔ تو مذاکرات ابھی تک کوئی شروع نہیں ہو رہے، اور آپ نے بیان دکھا دیے ہیں، تارڑ صاحب کا بھی بیان دکھا دیا ہے، باقی بھی آپ نے دکھا دیا کہ حکومت اس وقت جو ہے وہ تیار نہیں ہے مذاکرات کرنے کے لیے۔ اور اگر انہوں نے طنز کرنے ہیں اور اس کا مذاق بنانا ہے تو پھر یہ ماحول ٹھیک نہیں ہو سکتا، مزید خراب ہوگا۔ نہیں حیدر صاحب، اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو آپ اس پہ رسپونڈ کیجئے گا۔ میں ساتھ نبیل گبول صاحب کا بیان بھی رکھتی ہوں آپ کے سامنے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے بھی 2 اراکین کے نام ہم بھیجیں گے اس مذاکراتی عمل کے حوالے سے، جو کہ ابھی تک کچھ مبہم معاملہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں وکیلوں سے بات ہوگی اب آپ کی جو قیادت کر رہے ہیں، پشاور والی سے نہیں، جو ہم اس سے مراد غالباً یہ لیتے ہیں کہ بشرا بی بی کی شاید وہ بات کر رہے ہیں۔ تو آپ کے ہاں سے کوئی آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اسی پہ جو آپ بات کر رہے تھے اس کو کنٹینیو کیجئے گا؟ لیکن ایک یہ بھی چیلنج آپ لوگوں کے لیے ہم نے دیکھا کہ آپ کو کا کارکن تو یقین نہیں کرتا اس وکلا کی قیادت کے اوپر، بڑے شک و شبہات کا اظہار آپ سب کے اوپر کیا جاتا ہے، تو کون اس کو لیڈ کرے گا؟ بہت شکریہ آپ نے موقع دیا۔ دیکھیں، پہلے انہوں نے کہا جی کہ یہ پاکستان کے خلاف ہیں، پاکستان کے ایجنڈے کے خلاف ہیں، تو ہم تو پاکستان کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، جمہوریت کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں۔ کون چور ہے، کون ڈاکو ہے، کس نے ڈاکہ ڈالا، کس نے آئین کو پامال کیا، کس نے عدلیہ کو پامال کیا، کس نے عدلیہ کو محکوم بنایا، کس نے الیکشن ٹائم کے اوپر نہیں کروایا، کس نے لوگوں کے اوپر گولیاں چلائیں، کس نے پرامن احتجاج جو ہے ملک کے اندر بند کر دیا، کس نے مہنگائی کی طوفان جو ہے وہ ڈبل سے ٹرپل گنا زیادہ ہو گئے، کس نے کیا کیا وہ پوری دنیا کے سامنے، اور وہ 8 فروری کو لوگوں نے بتایا۔ اور اس کے بعد بھی گولیاں چلنے کے باوجود بھی لوگ نکلتے ہیں، ہر دفعہ لوگ بتاتے ہیں۔ ہاں، کسی کی آنکھوں پر پردہ آ جائے تو وہ ایک الگ بات ہے، کیونکہ جب کوئی بندہ طاقت میں ہوتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی پردہ چڑھا ہوتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پرامن جماعت ہے، پرامن طریقے سے اپنی جدوجہد جاری رکھے گی۔ ہمارے پاس احتجاج کا راستہ تھا، ہمارے پاس لیگل راستہ تھا، لیگل راستہ انہوں نے 26ویں ترمیم کے ذریعے ختم کیا، اور جو احتجاج کا راستہ تھا انہوں نے گولیاں چلائی ہیں۔ تو ہمارے پاس جو اب آپشن اویلیبل ہے، ہم ہر حد تک اس ملک کی خاطر پوری جنگ لڑیں گے۔ اور جہاں تک بات ہے نا کہ یہ تحریک جو ہے اس کی دھمکی دے رہے ہیں، ہم بڑا واضح موقف رکھتے ہیں، ہماری یہ ڈیمانڈز ہیں، اور اگر کوئی پوری نہیں کرتا، جس کے پاس طاقت ہے، تو ہم بالکل جائیں گے۔ کوئی بھی ایسی طاقت جو ملک کے اوپر برجمان ہو جائے، جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہ ہو، کوئی بھی ظالم آپ کا حکمران ہو جائے، کوئی بھی ایسی جماعت جو آ کر مسند کے اوپر بیٹھ جائے، زبردستی بٹھا دی جائے، تو ظالم کے خلاف پھر جہاد ہوتا ہے۔ اور عوام جو ہے پاکستان کی وہ جہاد کر رہی ہے، اور اس جہاد میں وہ حصہ ڈالیں گے، اس ملک کی خاطر ڈالیں گے۔ اگر عمران خان کی پالیسی ایسی ہوتی، ملک کے خلاف ہوتی، ملک کے خلاف ہوتا، تو آج عوام کا جو سمندر ہے اس کے ساتھ کھڑا نہ ہوتا، آپ کو الیکشن چوری نہ کرنا پڑتا، آپ کو بلے کا نشان نہ چھیننا پڑتا، آپ کو چادر چار دیواری کا تقدس نہ پامال کرنا پڑتا، آپ کو لوگوں سے پریس کانفرنس نہ کروانی پڑتی۔ تو لوگ کھڑے ہیں، عوام کھڑی ہے۔ لیکن نہیں حیدر صاحب، اب آپ لوگ سڑکوں پہ آنے کی اور جہاد کی جو بات کرتے رہے ہیں،
آپ نہیں سمجھتے یہ وجہ بن رہی ہے کہ سیاستدان بھی آپ کے جو مخالفین ہیں وہ سنجیدہ نہیں لے رہے اب آپ کی کسی بات کو، جب آپ لوگ جینوئنلی چاہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہوں آپ کے ساتھ؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ جو جتنے بھی ہیں نا، خان صاحب نے تو کھلے عام ایک بات کی نا، اور آ کر ہمارے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب نے بات کر دی کہ ہمارے دروازے کھلے ہیں، جس کے پاس بھی اختیار ہے وہ بات کرے، ملک کی خاطر ہم بات کریں گے۔ اور پہلے بھی ہم نے یہی کہا کہ بات کریں، ہماری یہ ڈیمانڈز ہیں، پہلے بھی ہم نے ڈیمانڈز رکھی کہ یہ پوری نہ کی گئی تو ہم یہ احتجاج کریں گے، یہ ریلی نکالیں گے، یہ کریں گے۔ ہمیشہ دفعہ 144 لگائے گی، ہمیشہ پرامن لوگوں کے اوپر ہتھیار چلائے گئے، سارا کچھ کیا گیا۔ اب بھی ہماری ڈیمانڈ بڑی واضح ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ تعالی کریں گے اگر اس کے اوپر پورا عمل نہ کیا گیا۔ اب جہاں پر ان کا ایجنڈا جو ہے وہ ایکسپوز ہوتا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ ہمیشہ کہتے تھے یہ تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی آ کر بات کرے یا کوئی آفر کھلی دے تو ہم اس کے اوپر کریں، ہم تو سیاسی جماعت ہیں اور یہ ملک جو ہے بیٹھ کے حل ہوگا، مسائل بیٹھ کے حل ہوں گے۔ آج وہی لوگ پراپوگنڈا کر رہے ہیں، آج وہی لوگ پراپوگنڈا اس وجہ سے کر رہے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جب عمران خان باہر آئے گا تو الیکشن بھی ہوگا، عمران خان جو ہے عوام عمران خان کو وزیر اعظم بنائے گی، ان کو پتہ ہے کہ ان کا جیلیں جو ہیں وہ انتظار کریں گی، انہیں پتہ ہے ان کی سیاست تباہ ہو چکی ہے، تو سوائے ڈنڈے کے طاقت کے استعمال کے ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ اچھل کے چلا رہے ہیں کہ یہ 9 مئی والے جی 9 مئی کو تو ہمارے لوگ شہید ہوئے۔ چلیے ہمارے ناظرین طے کر لیں کہ یہ جو مذاکرات کا معاملہ ہے یہ ابھی تک کتنا ایک مبہم اور کنفیوژن کا شکار ہے، اس سے کچھ اس ڈیبیٹ سے تو نہیں نکلا۔ آگے بڑھتے ہوئے کوثر صاحب، دھاندلی کے جو الزامات تھے اس میں ایک نئی بحث آج چھڑی ہے، ایک نئی روح بخشی گئی ہے عادل بازئی صاحب کا جو معاملہ ہے اس کو لیتے ہوئے۔ NA 262 کے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ MNA، ان کی رکنیت معطل کی گئی تھی، آپ کی جماعت کی طرف سے بھیجا گیا تھا یہ معاملہ الیکشن کمیشن کو، لیکن آج سپریم کورٹ نے بحال کر دیا ہے۔ جسٹس عائشہ نے اس موقع پہ سوال اٹھایا کہ الیکشن کمیشن نے بغیر انکوائری کے کیسے، کیونکہ 2 بیان حلفی تھے اس میں سے ایک کو تسلیم کر لیا، تو اس پہ ایک یہ بھی بحث ہے آج کے کوئی لیگل نتائج آپ کی جماعت کی قیادت کے لیے اس کے نہ نکل آئیں؟ جو بیان حلفی جمع کرایا گیا تھا اگر وہ درست بیان حلفی نہیں تھا، جس کو وہ خود شخصیت جو ہے عادل بازئی وہ نہیں مانتے، اور اسی نے دوبارہ جنریٹ کیا دھاندلی کی بحث کو بھی، کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ اب سب سے پہلے اس سے پہلے ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ شاید میں تیل ڈال رہا ہوں، جو حالات خراب ہیں اور ان پہ جلتی پہ تیل ڈالنے کے مترادف ہے۔ دیکھیں جب ایک جماعت کے موقف تبدیل ہیں، ابھی آپ نے سن لیا جو نعیم حیدر صاحب بولے، جس طریقے سے انہوں نے ابھی بھی حکومت کو حکومت نہیں مانا۔ بھائی آپ کے کچھ لوگ جب باہر بیٹھ کے جس کو کہہ رہے ہیں جی حکومت ماں کی مانند ہوتی ہے، ریاست بہت زیادہ اوپر ہے ہم سے نا، جو پاکستان ہے وہ ہمیں ہر چیز سے مقدم ہے۔ جب ان کے کچھ لوگ کھلا کے اس دشمنی میں مبتلا ہوں گے، جب پاکستان کے خلاف کام کریں گے، اور یہ اپنے سوشل میڈیا کے، کیونکہ یہ کلٹ ہے نا، انہیں اپنے ووٹرز سپورٹرز کو یہ کہہ دیا ہے بھائی یہ سارے چور ہیں، صرف ایک صادق اور امین جس شخص کو کہا گیا تھا ثاقب نثار کی مہربانی سے، وہ قوم کے اور اپنے ووٹر سپورٹرز کے ذہنوں میں انہوں نے ڈال دیا ہے کہ صرف عمران خان ہے، اگر عمران خان نہیں ہے تو کوئی اور تو ہو ہی نہیں سکتا نا، تو خدا نخواستہ پاکستان بھی نہیں ہے۔ یا تو کھل کے آئیں سامنے، ان لوگوں سے اعلان تعلقی کریں گے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو لوگ باہر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف سرگرم عمل ہے، تو پھر تو ریاست ماں کا کردار ادا کرے گی۔ ایک طرف آپ ماں کے خلاف جب سرگرم عمل ہیں تو حکومت آپ کے لیے کوئی سافٹ کارنر نہیں رکھے گی، کیونکہ سب سے پہلے پاکستان ہے، ہم سب کے لیے ریڈ لائن پاکستان ہونا چاہیے اور بالکل ہے۔ یہ اب صرف یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جو ووٹر سپورٹر ہیں جن کو انہوں نے نفرت سکھائی ہے، انتہا پسندی سکھائی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں، مارو یا مار دو کی پالیسی پہ عمل کرتے ہیں۔ عادل بازئی صاحب کے معاملے پہ بھی کہیے گا۔ اب عادل بازئی دیکھیں کورٹ کا یہ ہمیشہ سے تنقید کرتے رہے ہیں عدالتوں کے اوپر کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد انہوں نے ججوں کو ایک قسم کا خرید لیا ہے اور اپنے زیر تسلط کر لیا ہے، تو فیصلہ بھی سامنے آیا ہے، لیگل ٹیم ان معاملات کو دیکھ رہی ہے اور عدالتیں آزاد ہیں، بالکل عدالتی جو فیصلے ہیں ان کو بھی بڑی احترام کی نگاہ سے ہم دیکھتے ہیں۔ بڑے عرصے بعد عدالتیں آزاد ہوئی ہیں اس کلٹ سے، اس سے پہلے تو سہولت کاری جاری کی ایک تحریک انصاف کی، ہمیشہ جو فیصلے ان کے بڑا معیوب لفظ ہے ویسے کوثر صاحب، آپ ویسے اپنی مرضی کے مالک ہیں، آپ جو بھی لفظ کسی سیاسی ورکرز کے لیے استعمال کریں، لیکن سیاستدان جب بات کرتے ہیں تو خواہ کسی اور کا سپورٹر کیوں نہ ہو اس کو سیاسی سپورٹر ہی کہا جاتا ہے۔ آپ لیکن ان کے لیے ایک ہجوم کا یا ایک کلٹ کا ایک لفظ استعمال کر رہے ہیں، لیکن چلیں آپ کی مرضی ہے۔ میں ثناءاللہ صاحب آپ مجھے غلط ثابت کر دیں جو میں نے کلٹ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ تو نعیم حیدر صاحب ہی رسپونڈ کریں گے اس پہ۔
میں ثناءاللہ صاحب سیاسی لوگ جو بات کرتے ہیں اس کی ایک مثال کے طور پہ اپنے ناظرین کے لیے طارق فضل چوئی صاحب چند دن پہلے ہمارے پروگرام میں آئے, اسلام آباد میں پیش آئے, اس دن احتجاج اور اس واقعات کے اوپر انہوں نے الفاظ یہ استعمال کیے کہ جیل میں جو ہمارے لوگ قید ہیں وہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کے بارے میں کہہ رہے تھے ہمارے لوگ. تو سیاستدان تو اس قسم کی بات کرتے ہیں کہ دوسرے کا سپورٹر بھی ہو تو آپ کی طرف مائل ہونے کی کوشش کرے, لیکن اوور آل سیاسی رویہ ہے. پی ٹی آئی بھی اسی قسم کی بات کرتی ہے اور اب نون لیگ میں بھی اس طرح کی بات کی جاتی ہے. یہ جو عادل بازئی کا معاملہ ہے ایک بڑا کنفیوزنگ قسم کا معاملہ تھا. وہ خود کہتے رہے کہ میں انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہوں, پھر ان کی رکنیت معطل کرانے کا جب انہوں نے سپورٹ نہیں کیا پارلیمان میں. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جو آج عدالتی کارروائی ہوئی؟ دیکھیں عدالتی کارروائی بالکل ٹھیک ہوئی ہے اور سپریم کورٹ کو یہی کرنا چاہیے تھا, یہی بنتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہاں رولز آف بزنس طے کرنے پڑیں گے. اگر نہیں کریں گے اس میں یہ ہے کہ ان تمام جماعتوں کے اگر مذاکرات ہوتے ہیں, مجھے تو نہیں لگ رہا کہ ابھی بھی مذاکرات ہوں گے, اور ایک اگریسو سٹائل اب آ رہا ہے, اور کہاں سے آ رہا ہے وہ بھی آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے کہ لائن کہاں سے ملتی ہے کہ مذاکرات کرنے ہیں نہیں کرنے. کوئی مانے نہ مانے حقیقت یہی ہے, اور مذاکرات ہوتے بھی رہے ہیں بیک ڈور پہ, آپ کو پتہ ہے رابطے رہے ہیں, اور یہ تصدیق بھی کی ہے پی ٹی آئی نے خود کئی مرتبہ تصدیق کی ہے کہ ہمارے ساتھ بات چیت ہوئی ہے. عادل بازئی والا جو معاملہ ہے نا, اس میں بھی ہمارا جو ایک گلا سڑا ڈیموکریٹک سسٹم ہے یا الیکشن کا نظام ہے وہ ایکسپوز ہو رہا ہے. نظام آپ کا نظر آ رہا ہے. میں 32 سال سے پارلیمنٹ کور کر رہا ہوں, میں آپ کو لٹرلی یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ ہماری جو پارلیمنٹ ہے جہاں نان الیکٹڈ لوگ آتے ہیں وہ کس طریقے سے آتے ہیں. میں ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, میں غلط نہیں کہہ رہا, کتنا پیسہ چلتا ہے, اور ویڈیوز آئی ہیں آپ کے سامنے, اور کس طریقے سے لوگ منتخب کی, خواتین کی مخصوص نشستوں پہ کس طرح لوگ آتے ہیں, یا سینٹ میں لوگ کس طرح آتے ہیں, سب کو پتہ ہے. لیکن یہ پہلی بات تو آپ دیکھیں نا, ایک شخص ایک سینیٹر ساری عمر جے یو آئی کا سینیٹر بنتا رہا, ٹھیک ہے, اس دفعہ وہ پیپلز پارٹی کا سینٹ بن گیا. کیوں بنا؟ بہت بڑی انڈسٹری ہے, بلینز آف روپیز ہیں اس کے پاس. تو یہ ملک کے ساتھ آپ رحم کریں, سیاسی جماعتیں بھی اور الیکشن کمیشن بھی بیٹھ کے کوئی ایسا طریقہ کار طے کریں کہ آپ الیکشن کو اتنا خود مختار الیکشن کمیشن کو بنا دیں کہ کوئی اس پہ انگلی نہ اٹھا سکے. آج پی ٹی آئی انگلی اٹھا رہی ہے الیکشن کمیشن پہ. تعینات کس نے کیا تھا؟ انہوں نے کیا تھا. یاد ہے نا پارلیمان کا آپ نے یہی حال پایا تھا پی ٹی آئی کے دور میں بھی, اس وقت کے بھی جو جی ابھی وہ بات بھی میں آپ کو کر رہا ہوں نا, بات بالکل جو دونوں بھائیوں نے کی ٹھیک کی ہے. آج جو ہو رہا ہے, میں آج بھی کہتا ہوں یہ مکافات عمل ہے. آپ 2010 میں دیکھیں 18 امینڈمنٹ آتی ہے جو 2010 میں آتی ہے, اس کے بعد پہلا نعرہ کون لگاتا ہے؟ آپ کو عمران خان لگاتے ہیں کہ یہ جو ہے چارٹر آف ڈیموکریسی نہیں ہے, چارٹر آف مکہ ہے. وہاں سے ہم کو تیار کیا جاتا ہے. اس کے بعد 2018 تک دیکھ لیں آپ, پی ٹی آئی والے اس کو بھی تسلیم کریں, اور جو 2018 یا 2022 کے بعد ہوا ہے اس کو بھی ان تمام جماعتوں کو تسلیم کرنا پڑے گا, پی ڈی ایم کی جماعتوں کو, کہ یہ ہم نے کیا ہے, ہم کس کے ساتھ بیٹھے ہیں. لیکن پی ٹی آئی کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں, کس کے کہنے پر, اور ججز کیا کرتے رہے, کس طرح لوگوں کو اندر کیا جاتا رہا, ٹی وی پروگرام کس طرح کرائے جاتے تھے بٹھا کے. آج کدھر ہیں وہ لوگ؟ آج وہی لوگ ہیں نا باہر بیٹھ کے یوٹیوب کر رہے ہیں.